اس سے ہٹ کے جو ہمارا منشور ہے معاشی حوالے سے، وہ تو ہمیشہ سے بہت واضح ہے کہ معیشت جو ہے اس کا دار و مدار جو ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ عام انسان کو حاصل ہے، اور عام انسان کی جو فلاح ہے وہ تعلیم کے ذریعے ہوگی، وہ صحت کے ذریعے ہوگی، اسی کے ارد گرد تمام معاشی عمل جو ہے وہ چلتا ہے اور اس کو چلایا جائے گا۔ اب چونکہ خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا ہو چکی ہے، تو آئندہ الیکشن میں اگر آپ کی پارٹی جیتتی ہے تو آپ کا وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا، وزیر اعلیٰ کے امیدوار کون ہوں گے؟ دیکھیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت گہرائی ہے اس پارٹی میں، بہت سے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس کے اہل ہیں، لیکن یہ سزائیں بھی میں کہتا چلوں بہت زیادہ دیر قائم نہیں رہیں گی۔ اپنے الیکشن آفس سے پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ اگر 8 فروری کو آپ کے پاس حکومت بنانے کے لیے نمبر پورے نہیں ہوتے ہیں تو کیا آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا اتحادی حکومت کا حصہ بننے کو ترجیح دیں گے؟ جی، اس وقت میں کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ اپوزیشن ہی میں بیٹھیں گے، لیکن مجھے نظر یہ آتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے، لیکن بصورت دیگر اپوزیشن۔ الیکشن میں جو بھی نتائج آئے، کیا پی ٹی آئی اسے خوش دلی کے ساتھ تسلیم کرے گی؟ دیکھیں، خوش دلی کا تو یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ جو تمام یہ عمل ہوا یہ آئین اور قانون کے مطابق تھا، آزادانہ تھا، شفاف تھا، تو ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ جو ہو رہا ہے یہ آزادانہ نہیں ہے، یہ شفاف نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ تو ظاہر رہیں گے، ان کا اظہار بھی کیا جائے گا، لیکن پارلیمان کا حصہ ہونا اور پارلیمان میں اپنا رول ادا کرنا یہ ایک دوسری بات ہے۔ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی پنجاب میں کتنی سیٹیں جیت سکتی ہے؟ یہ میرے خیال میں ایک بڑی آرام دہ اکثریت جو ہے پی ٹی آئی پنجاب میں حاصل کر سکتی۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی یا کے پی میں؟ دیکھیں، کے پی کے حوالے سے تو جو بظاہر نظر آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں حقیقت بھی یہی ہے کہ کے پی میں تو ایک سویپ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ الیکشن جو ہے کے پی اور بلوچستان کی حد تک اس میں تعطل پیدا کیا جائے، اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ تو کے پی میں تو عوام جو ہیں اپنا فیصلہ ایک بڑے بھرپور انداز میں کر چکے ہیں۔ پولیس اور یونیورسٹی سیکیورٹی انتظامیہ نے خطاب کرنے سے روک دیا۔ پرویز خٹک کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں لے کر بھی میں آیا تھا اور ختم بھی میں ہی کروں گا۔ میرا خیال ہے یہ ان کی خام خیالی ہے، ایسا وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کے حلقے کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ یہ بہت بڑا حلقہ ہے، والٹن روڈ سے یہ کوئنز روڈ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں بعض علاقے تو ظاہر ہے وہ ہیں جن کو ہم پاش کہتے ہیں، ماڈل ٹاؤن ہو، گلبرگ کے علاقے ہوں، شادمان ہو، شاہ جمال ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں دیہی نوعیت کے علاقے بھی ہیں، یہاں پہ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں کچی آبادیاں ہیں، وہاں پہ واٹر فلٹریشن کے مسئلے ہیں، پانی صاف نہ ہونے کے، بہت سی جگہوں پہ گیس ابھی تک نہیں آئی، وہ مسئلہ ہے، کہیں کھدائی ہو گئی، پائپ لائن پڑ گئے لیکن کنیکشن نہیں ہوئی۔ تو یہ تمام مسائل ہیں جن کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی جو حکومت رہی اس میں بہت کام ہوا، جہاں میں گیا ہوں اظہار تشکر کیا ہے لوگوں نے، لیکن ظاہر ایک بہت بڑا یہ علاقہ ہے، تقریباً 10 لاکھ آبادی پر مشتمل، تو اس میں علاقے ہیں جہاں ابھی مزید کام ہونے کی ضرورت ہے، سڑکیں بھی بننی ہیں، کہیں سیوریج کا نظام بھی جو ہے اس کو درست کرنا ہے، تو یہ تمام معاملات ہیں۔ اسکول ہمیں نظر آئے، کچھ چند دن پہلے میں یہاں تھا اتحاد کالونی میں، جہاں عمارت بن گئی ہے لیکن وہاں ٹیچر نہیں ہیں، بہت بڑا تقاضا اس علاقے کا یہ تھا کہ یہاں اسکولوں میں ٹیچر بھیجے جائیں۔ تو یہ تمام معاملات ہیں جن سے ہم واقف ہیں اور جن کا جو حل ہے وہ ضرور کیا جائے گا۔
गौसे आजम कॉलोनी में अपने सपोर्टर चौधरी अकरम गुज्जर के घर आए, इलेक्शन डे की हिकमत अमली पर बातचीत की। अपने चैम्बर आए। गैर वकालती कुतुबखाना मेरा लाइब्रेरी, इसमें इस वक्त इस मेज़ पे बेशुमार किताबें बिखरी हुई हैं, क्योंकि ये मैं कुछ लिख रहा था एक चैप्टर एक किताब के लिए पाकिस्तान की आइनी तारीख़ पे, तो उस हवाले से ये पढ़ के देख के मैं यहाँ रखता गया। पर ये एक बहुत ही शानदार वैसे एक ज़ख़ीरा है कुतुब का। वो आप देखिए, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान, हमारे डॉक्टर वसीम साहब की किताब वहाँ पढ़ी है। इकबाल के ऊपर बड़ी शानदार ये किताब है उनकी फ़िक्र और सोच पर, और कैसे उसको उन्होंने जो जर्मन फ़िलासफ़ी थी 19वीं सदी की, उससे क्या इस्तिफ़ादा किया, और फिर उनकी जो कुरान और इस्लामी फ़लसफ़े की जो महारत थी उसको कैसे उसमें समोया उन्होंने। इसी तरह ये मेरे सामने किताब पढ़ी है जस्टिस मुनीर साहब की, फ्रॉम जना टू ज़िया। अब ज़ाहिर है इस तमाम अमल में मुनीर साहब का अपना भी बहुत रोल था। दीगर किताबें या इस वक्त बिखरी हुई हैं। ये एक शानदार किताब कुछ अरसा कबल, चंद माह पहले मैं तुर्की गया, वहाँ एक नावल मुझे मिला, ये अहमद हामदी तनपिनार साहब का, जो बड़ी मज़े की ये एक रुदाद है कि तुर्की किस तरह उस्मानिया दौर से अतातुर्क के दौर में दाखिल हुआ, और जो तब्दीली लाई गई ज़ुबान में, तमद्दुन में, कवानीन में, उसको एक तरह से फिक्शनलाइज तरीके से पेश किया गया इस किताब में। ये गफ़ार ख़ान साहब के ऊपर किताब है, जुमा ख़ान सूफ़ी साहब की। ये भी मैं समझता हूँ अहम पहलू हैं हमारी तारीख़ के, गफ़ार ख़ान की ज़िंदगी, वो क्या चाहते थे। यहाँ ये किताब पढ़ी है द नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल, सरदार शौकत हयात ख़ान साहब की। यहाँ आपको शेरबाज़ मरी की किताब भी मिलेगी, जर्नी टू डिसइल्यूजनमेंट, मज़ारी साहब की किताब। दीगर आप अगर देखिए तो वहाँ अदब और शायरी है, ऊपर तफासिर हैं, ये तमाम इस्लामी फ़लसफ़ा, इस्लामी तारीख़ के हवाले से किताबें हैं। यहाँ पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के हवाले से किताबें हैं। इधर सोशियोलॉजी की किताबें हैं, पॉलिटिकल साइंस, वहाँ हिस्ट्री है, वेल्डोरा का पूरा सेट है हिस्ट्री का, जो उनकी शानदार एक तसनीफ़ है। ऊपर ये सब फ़लसफ़ा है, यहाँ भी फ़लसफ़ा है। उधर वो पूरा रैक जो है वो मईशत है। ऊपर फ़िज़िक्स और साइंस के ऊपर कुतुब हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ हिस्सा है।